ہاسپٹل میں نرسنگ کرتے ہوئے مجھ کو 11 سال ہو چکے تھے۔ یہاں اکثر وہ لڑکیاں لائی جاتی تھیں جو اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایک ننھی جان کو بے قصور موت کے گھاٹ اتار دیتی تھیں۔ لیکن ایک دن اچانک ایک امیر شخص اپنی ملازمہ کو لے کر پہنچا اور ایبورشن کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ لڑکی زخمی بھی تھی اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ ڈاکٹر منہ مانگی رقم لے کر کیس کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن میری ضمیر نے مجھ کو ملامت کی تو میں نے چپکے سے ایک خفیہ ادارے کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میں اسٹاف روم میں بیٹھی اونگ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے باہر سے شور کی آواز آئی تھی۔ میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ اس اسپتال میں مجھے کام کرتے ہوئے 11 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اکثر اسی طرح رات کو ہنگامہ مچ جاتا تھا۔ جب بھی کوئی ایمرجنسی آتی تھی میں فوراً باہر آئی تھی اور مگر اگلے ہی لمحے میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ ایک آدمی ایک معصوم 18 سالہ لڑکی کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے سر سے اس طرح سے بری طرح خون بہہ رہا تھا اور وہ لڑکی اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے اسٹاف کافی کم تھا اور جبکہ میں فوراً آگے بڑھی تھی اور اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، وہ زخمی ہے اور آپ اسے مزید چوٹ دے رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے ایک دم اپنی گن نکالی تھی اور میری کن پٹی پر رکھتے ہوئے بولا کہ فوراً سے پہلے ڈاکٹر کو بتاؤ مجھے کہاں پر ہے اور اسے کھڑا کرو، نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس آدمی کو دیکھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً اس لڑکی کی طرف بڑھی تھی اور اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی کہ ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے آپ کو کیوں اذیت دے رہی ہو؟ کھڑی ہو جاؤ۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے میم مجھے یہاں سے بھگا دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی اس کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا اور میرا بچہ ختم کروانا چاہتا ہے، لیکن میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر دیں۔ جبکہ وہ آدمی دھاڑا تھا کہ اگر مرنا نہیں چاہتی تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں قتل کر دوں گا۔ جبکہ وہ عورت لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی کہ مارنا ہے تو مجھے مار دو، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اپنا بچہ ختم نہیں کروں گی۔ کچھ بھی ہو جائے خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ جبکہ وہ ایک بار پھر دھاڑتی ہوئی آواز میں بولا تھا کہ تمہیں اس طرح نہیں سمجھ آئے گی، میں اپنے انداز میں تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس آدمی نے اس معصوم لڑکی کے بالوں کو سختی سے تھاما تھا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا کہ تیری ماں کو بھی اسی طرح میں نے سمجھایا تھا مگر وہ بھی نہیں سمجھ رہی تھی، اب میں تجھے سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ شخص اس لڑکی کو گھسیٹ کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف لے جانے لگا، مگر اب میری انسانیت مجھے مزید نہیں روک پائی تھی۔ میں فوراً ان دونوں کے مد مقابل آ گئی تھی اور اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی کہ اگر تم 10 قدم پیچھے نہیں ہوئے تو میں ابھی کے ابھی سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر تمہیں باہر کر دوں گی، یا پھر اس گن کو دکھانے کے جرم میں تمہیں حوالات میں بند کروا دوں گی۔ تم اسپتال کے عملہ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولا کہ سیکیورٹی گارڈ کو بلاؤ یا پھر پولیس افسر کو، مجھے ابھی جانتی نہیں ہو، بہتر ہوگا کہ جا کر ڈاکٹر کو بلاؤ، ورنہ میں واقعہ ہی نہیں بخشوں گا تم سب کو۔ دونوں خواتین ابھی بھی میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ اس آدمی کو اتنا غصہ کرتا دیکھ کر میرے پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا تھا اور واقعی پولیس کو فون کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرا فون چھین لیا اور بولا کہ تم کیا چاہ رہی ہو؟ میں واقعی تمہیں مار کے یہاں سے چلا جاؤں؟ جبکہ میرا اب روم روم کانپ اٹھا تھا۔ میں اب شدت سے دعا کر رہی تھی کہ ڈاکٹر برہان باہر آ جائیں۔ صرف ایک واحد وہی ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھے، باقی 2 نرسیں اور 3 ڈاکٹر چھٹی پر تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سامنے سے ڈاکٹر سائمہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ 3 دن سے مسلسل وہ چھٹی پر تھی۔ آج ان کو دیکھ کر میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ آتے ساتھ انہوں نے اس آدمی کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی، اس طرح ہنگامہ مت کرو، یہ اسپتال سرکاری ہے، کیا چاہتے ہو تمہیں پولیس پکڑ لے؟ اور اے لڑکی کھڑی ہو جاؤ جلدی سے۔ اس نے اس زخمی لڑکی کو دیکھا تھا اور جلد بازی میں اسے کھڑا کرتے ہوئے بولی، تمہیں یہیں پر ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ جبکہ وہ ڈاکٹر سائمہ کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، میں نے کہہ دیا ہے اس کو ابھی کے ابھی ختم کرو، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیا چاہ رہی ہو، میری ذات کا تماشا بن جائے؟
اگر میڈیا میں ذرا بھی یہ بات پھیل گئی تو جانتی ہو میری پوری ساکھ برباد ہو جائے گی۔ جبکہ ڈاکٹر سائمہ فوراً بولی، تمہاری خاطر میں آ گئی ہوں نا، اب میں صرف سب سنبھال لوں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ جبکہ اچانک ہی انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولی، جا کر نرس شیبہ کو بلاؤ، میرے کیبن میں بھیجو۔ اور جبکہ میں فوراً بولی تھی کہ ڈاکٹر سائمہ شبینہ چھٹی پر ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور چند لمحے بعد بولی کہ اچھا تم آؤ، مجھے کام ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس زخمی لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ میں ابھی بھی اس لڑکی کو سہارا دینا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر سائمہ نے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ وہ آدمی بھی ہمارے پیچھے ہی پیچھے تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے بندوق ابھی تک اندر نہیں رکھی تھی۔ میں ڈاکٹر سائمہ کے ساتھ اس لڑکی کو اندر لے گئی اور ڈاکٹر سائمہ کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی کہ میڈم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ یہ اس بچی کا ابارشن کروانا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اس کے زخم دیکھیں، شاید اس کو مارا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر سائمہ غصے سے بولی تھی کہ خاموش رہو تمہیں معلوم نہیں یہاں پر کیا کام ہوتے ہیں؟ ایک ناجائز بچی کو لیے پھر رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ معاملہ دفن کر دیا جائے، ورنہ مصیبت آ جائے گی اور پوری زندگی پڑے گی۔ اس لڑکی کی ابھی عمر ہی کیا ہے، 18 سال کی ہے۔ اچھا ہے ہمیں بعد میں دعائیں دے گی۔ جبکہ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اپنا بچہ ختم نہیں کرنا چاہتی، میں ماں ہوں، اس کی ایسا ظلم مت کریں۔ اور آدمی پاک ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا، لیکن میں اپنا بچہ ختم نہیں کروں گی۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھیں آپ کے سامنے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحبہ اس کو دیکھتے ہوئے بولیں کہ تم کیوں اپنی زندگی مشکل میں ڈال رہی ہو لڑکی؟ تمہاری ایک پوری زندگی پڑی ہے ابھی، تم صرف 18 سال کی ہو اور یہ معاملہ ختم کر کے کہیں اور چلی جاؤ، شادی کرو اور پھر ایک جائز اولاد کو جنم دو۔ یہ تو ایک ناجائز اولاد ہے۔ جبکہ وہ لڑکی بولی کہ نہیں جانتی کہ جائز کیا ہوتا ہے اور ناجائز کیا ہوتا ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے پیٹ میں صرف میرا بچہ ہے، مجھے اس انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ اس دنیا میں سے پیدا کر کے میں اس سے بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی بھی اس کا سایہ بھی نہیں اس پر پڑنے دوں گی، اس کا نام بھی نہیں لوں گی۔ اب خدا کے لیے میری مدد کر دیں، ایسا ظلم مت کریں۔ میں بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے بہت مارا۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، نہیں کریں ایسا۔ وہ بار بار روئی جا رہی تھی اور اب اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی، شاید خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری آ رہی تھی۔ اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی اور جس وجہ سے وہ مزید سروائیو نہیں کر پائی تھی اور اسی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد ڈاکٹر سائمہ نے کرسی کا سہارا لے کر گہری سانس لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ اس آدمی کو اندر بلاؤ۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر سائمہ پر ڈالی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ میڈم آپ بھی ایک عورت ہیں اور کئی سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ یہ ظلم مت کریں۔ جبکہ وہ لڑکی ابارشن چاہتی ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ اس انسان کو سمجھا بھی سکتی ہیں، میرا خیال ہے آپ اس کو جانتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ دھیمی آواز میں بولی، ہم مجبور ہیں نادیہ، تمہیں نہیں معلوم یہاں پر معاملات کس طرح سنبھالے جاتے ہیں۔ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں اور مجھے یہاں 25 سال۔ بہتر ہوگا کہ تم خاموش رہو اور اس آدمی کو بلا لو، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح معاملات ڈیل کرنے ہیں۔ ڈاکٹر سائمہ کی بات سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہو کر، ایک مسیحا ہو کر وہ ایسا ظلم کر رہی تھی۔ مجھے حیرانگی تھی کہ ایک عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی وہ آدمی بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ تمہیں اندر ڈاکٹر سائمہ بلا رہی ہیں اور میرا موبائل فون دے دو، میں کسی کو فون نہیں کر رہی۔ اس آدمی نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، تمہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر کے یہاں سے جا سکتا ہوں۔ پولیس اہلکار، میڈیا یا پھر یہاں کا قانون، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی زبان بند رکھنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں جی سر بول کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں، ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔
میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے تھے جس میں عورت اپنا ابارشن کرواتی تھی کیونکہ بچے ناجائز ہوتے تھے، لیکن وہ عورتیں مطمئن ہوتی تھیں، راضی ہوتی تھی اور یہ کام کروانا چاہتی تھی۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا، وہ لڑکی ایسا نہیں چاہتی تھی اور یہی چیز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اسٹاف روم میں بیٹھنا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر میں ڈاکٹر سائمہ کے کیبن کے پاس آ گئی تھی۔ میں ابھی اندر جاتی جب اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے میرے قدم باہر جکڑ لیے تھے۔ وہ آدمی ڈاکٹر سائمہ کو ڈرا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ڈاکٹر، مجھے یہ فلسفی باتیں نہیں سننی۔ میں نے کہا ہے کہ اس بچے کو ختم کرو تو مطلب ختم کرو۔ تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اگر معاملہ حل نہیں کیا گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ لڑکی میرے لیے مصیبت بن جائے گی، میری بیوی، میرے بچے، میرا ایک خاندان ہے۔ میں مزید کسی اور بچے کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ سب ایک غلطی ہے جسے میں اب مزید نہیں دہراؤں گا۔ جبکہ ڈاکٹر سائمہ فوراً بولی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ بھی اس بات کو سمجھیں، جتنی بھی عورتیں میرے پاس آتی ہیں ان سب کا ارادہ پکا ہوتا ہے اور وہ مطمئن ہوتی ہیں، راضی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایسی نہیں ہے۔ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کی اولاد دنیا میں آئے اور اس کو پالے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنا بچہ لے کر بہت دور چلی جائے گی۔ اب کم از کم اس بارے میں سوچے تو صحیح۔ آپ اس بیچاری کو جینے دیں اور یہاں سے چلی جانا چاہتی ہے، اسے جانے دیں۔ جبکہ وہ آدمی بولا کہ میں نے ایسے بہت کیسز دیکھے ہیں، یہ عورتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ 9 مہینے بعد میرے قدموں میں لا کر اپنی اولاد رکھے گی اور بولے گی کہ یہ لو اپنی اولاد، اس کے بدلے مجھے ڈھیر سارے پیسے دو۔ اسی لیے میں ایسا کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا۔ میں پہلے سے پہلے تمام چیزوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر ڈاکٹر سائمہ خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مزید بولا، اس کیس کے میں تمہیں دگنا تگنا پیسہ دے دوں گا، منہ مانگی رقم دوں گا۔ بس تم یہ کیس ڈیل کر لو، خدا کے لیے میری مدد کرو، تمہیں پیسے میں نہلا دوں گا۔ ڈاکٹر سائمہ کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ معاملہ تمام ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سائمہ اس کا کام ضرور کریں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور بے اختیار بولی کہ میں اس کیس کے پورے 5 لاکھ لوں گی۔ کیا تم دو گے؟ اگلی طرف سے فوراً جواب موصول ہوا کہ ہاں، کیوں نہیں دوں گا، اور ابھی کے ابھی چیک کاٹ کر دے رہا ہوں، یا پھر بینک میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ تم اس کا کام تمام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف آنے لگا۔ میں فوراً ہی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سائمہ بہت اچھی عورت تھی، پھر وہ پیسوں کے لیے ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کچھ دیر بعد میرے نمبر پر فون آیا تھا۔ ڈاکٹر سائمہ مجھے اپنے کیبن میں بلا رہی تھیں۔ میرا اب ان کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں مجبور تھی، جانا بے حد ضروری تھا۔ میں اپنے دل کو سمجھا کر ان کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی نیند بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر سائمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپریشن کا انتظام کرو، ہمیں جلد سے جلد اس بچے کو ختم کرنا ہوگا۔ میں بے اختیار بولی کہ آپریشن کیا مطلب؟ کتنا ٹائم ہو چکا ہے اس کے بچے کو؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور سر جھکا کر بولی کہ 4 مہینے۔ اس نے بچے کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، جبھی یہ اتنی زیادہ بے چین ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، یعنی اگر ہم یہ رسک لیتے ہیں تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سائمہ، آپ ایک مسیحا ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولی تھی، تمہیں اس کام کے پورے 20,000 دوں گی، اسی لیے اپنی زبان بند رکھو۔ اگر شبینہ یہاں پر ہوتی تو مجھے تمہاری باتیں سننا نہ پڑتی۔ فوراً اسے تیار کرو ورنہ تمہاری جاب بھی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کیبن سے باہر چلی گئی، جبکہ میں نے بے اختیار اس لڑکی کی طرف دیکھا جو نیم بے ہوشی میں تھی۔ ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی، میرا بچہ مت مارو، میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، خدا کے لیے میری حال پر رحم کرو۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زندگی میں میں نے کئی کیس دیکھے تھے، لیکن ایسی محبت، ایسی ممتا میں نے بالکل نہیں دیکھی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور میں قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس لڑکی کے پاس آئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کرنا، میں بہت مجبور ہوں، مجھے میری نوکری بہت عزیز ہے، اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اس نوکری کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں پورے کمرے میں باہر آنے لگی تھی تاکہ میں آپریشن کی تیاری کر سکوں، مگر اسی پل اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نیم غنودگی کی حالت میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے، رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ رزق وہ دینے والی ذات ہے۔ اگر تمہاری نوکری یہاں سے جاتی ہے تمہیں کہیں اور نوکری مل جائے گی، تم بہت ایکسپیرینس والی ہو، اللہ کے لیے میری مدد کرو، میرا بچہ مت مارو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میرا ضمیر جھنجھوڑ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں واقعی مجبور ہوں، باہر کھڑا وہ شخص درندہ ہے، اگر میں نے تمہاری مدد کی تو وہ واقعی وہ مجھے مار دے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرا شوہر بھی نہیں ہے، مگر وہ بار بار بس ایک ہی بات کر رہی تھی، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری مدد کر دو، میرا بچہ مت مارو، تم لوگوں کو اللہ بہت نوازے گا۔ لیکن میں واقعی مجبور تھی۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ میں باہر آئی تو اچانک ہی اس آدمی نے میرا بازو تھام کر مجھے دیوار سے لگا دیا۔ میں اگلا سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے غرا کر بولا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، تم سے جتنا کہا ہے تم اتنا کرو، ڈاکٹر نے تمہیں پیسوں کی آفر کی ہوگی، میں بھی تمہیں پورا 1,00,000 دوں گا، ابھی کے ابھی تمہیں چیک دے رہا ہوں، بس اپنی زبان بند رکھنا اور اس کا بچہ ختم کر دو۔ جبکہ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور خاموشی سے اسٹاف روم میں آ گئی تھی۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک میں اس اسپتال میں 11 سال سے کام کر رہی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی کسی بچے کے خاتمہ نہیں کیا تھا۔ یہ کام نرس شبینہ اور نرس سائمہ کرتی تھی۔ میں ہمیشہ ایک ایماندار نرس کے طور پر ہی کام کرتی رہی تھی، اس لیے آج تک نہ میری تنخواہ بڑھی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی بونس ملا تھا۔ میرے برعکس شبینہ کو آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے اور وہ کافی ترقی پا چکی تھی، کیونکہ یہ لوگ بہت خاموشی سے یہ کالا دھندا کر رہے تھے۔ کئی بار شبینہ نے مجھے کہا بھی تھا کہ تم بھی یہی کام کرو، ہمیں پیسہ کمانے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی مرضی سے یہ کام کروا رہے ہیں تو ہمیں کیا وقت۔ لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ آج پہلی بار میں یہ کام کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ڈاکٹر سائمہ کی میرے پاس کال آئی اور مجھے جھنجھلاتی ہوئی آواز میں بولی تھی کہ تم ابھی تک اسٹاف روم میں بیٹھی ہو، تم نے آپریشن کی تیاری کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلد سے جلد اس کا کام نپٹانا ہے۔ وہ آدمی سر پر کھڑا ہوا ہے، جبکہ میں بے اختیار بولی کہ آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں، وہ کون ہے؟ مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور غصے سے بولی کہ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جا کر فوراً تیاری کرو، کیوں مرنا چاہتی ہو؟ جبکہ میں فون کاٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس آدمی کی عمر کافی زیادہ تھی اور وہ لڑکی محض 18 سال کی تھی۔ اس کے کپڑے وغیرہ دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ان کے گھر کی ملازمہ ہے یا پھر کوئی فقیرنی، کیونکہ اس کے کپڑے اتنے خاص نہیں تھے جتنے اس آدمی کے تھے۔ میں خاموشی سے آپریشن تھیٹر میں آ کر تمام نظام سنبھالنے لگی۔ 1,00,000 وہ آدمی مجھے دے رہا تھا اور 20,000 ڈاکٹر سائمہ میری ہتھیلی پر رکھیں گی۔ میرے بچوں کی عید ہو جاتی۔ میں نے خود کے دل سے سمجھا لیا، سب یہاں پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، جب وہ آدمی راضی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس عورت کے نصیب میں یہ سب لکھا ہوا تھا تو یہ اس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ میں نے خود کے دل کو یہ باتیں کہہ کر سمجھا لیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ تمام انتظامات کر کے میں نے ڈاکٹر سائمہ کو فون لگایا تھا اور انہیں اطلاع دے دی تھی۔ میں آپریشن کی تیاریاں مکمل کر چکی تھی اور خود باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر سائمہ سامنے آئی تھی اور نظر آئی تھی اس لڑکی کو وہ ویل چیئر پر لا رہی تھی۔ انہوں نے دور سے ہی مجھے اشارہ کیا تھا، جبکہ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں بنا اس کی طرف دیکھے اسپتال سے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے سر کو ہاتھ میں گرا لیا تھا، دل اتنا بھاری ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے انسانیت کا قتل ہو رہا تھا اور میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی، صرف پیسوں کے لیے آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ میں نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا، نہیں اب اور نہیں، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خود کو ملامت کر کے اپنا موبائل اٹھا چکی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے خفیہ ادارے کو فون کیا تھا جو اکثر ایسے کرائم رپورٹس درج کرتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ہر حال میں ریسکیو کرنا تھا۔ بچہ ناجائز تھا، جائز تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، صرف اور صرف اس بچے کو بچانا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنا بڑا عذاب اپنے لیے کھڑا کر رہی ہوں۔
میری پہلی بیل پر ہی ان لوگوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہی انہیں تمام رپورٹس دے دیں، جبکہ وہ فوراً بولے کہ ہمیں ابھی پہنچتے ہیں، آپ کسی بھی طرح اس آپریشن کو روکنے کی کوشش کریں، ہمیں پہنچتے پہنچتے 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنے قدم آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں آپریشن تھیٹر کے پاس پہنچی تو اس آدمی سے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی تھی اور سختی سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی کہ میں نے ابھی تمہیں اشارہ کیا تھا، تم مجھے نظر انداز کیے باہر کیوں گئی؟ جبکہ میں فوراً بولی تھی کہ میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے باہر چلے گئے۔ آپریشن شروع کریں۔ میری بات سن کر وہ آدمی فوراً بولا کہ بہت اچھے، تم 1.5 لاکھ کی حقدار ہو، تم بس یہ کام مکمل کرو تو میں اور اچھے پیسے سے نوازوں گا، جلدی کرو ڈاکٹر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ سختی سے بول کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر سائمہ میری طرف کے ایک نظر ڈال کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی وہ بولیں کہ بہت ہی کوئی لالچی عورت ہو تم، ابھی کچھ دیر پہلے تو مجھے انسانیت اور ضمیر کا درس دے رہی تھی، میرا اندر مرا ہوا انسان جگا رہی تھی، اور اب خود پیسوں کے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہو گئی ہو۔ جبکہ میں فوراً ہی بات بناتے ہوئے بولی کہ جب اتنے پیسے مل رہے ہوں تو انسان کسی کا قتل بھی کر دیتا ہے، یہ تو پھر ایک بچہ ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اور ٹھیک سے ابھی بنا بھی نہ ہو، بہتر ہے کہ ہم اپنا کام مکمل کریں۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی تھی جو بستر پر لیٹی تھی، کافی بے چین ہو رہی تھی، بار بار اپنا سر ادھر ادھر مار رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈاکٹر سائمہ بولی، اس کو میں نے بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے، لیکن کافی سخت جان ہے، شاید اپنے بچے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے بے چین ہے اور بے ہوش نہیں ہو پا رہی۔ جب تک یہ بے ہوش نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میرے سر کو ہلکے جنبش دی تھی۔ وہ مزید بولی کہ اچھا، میں ایک ضروری کال کر کے آ رہی ہوں، تم جب تک اس کا دھیان رکھو، ٹھیک ہے؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ ڈاکٹر سائمہ چلی گئی تھی اور انہوں نے خود بھی مجھے موقع دے دیا تھا۔ میں فوراً اس لڑکی کے پاس آئی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا پانی چھڑکتے ہوئے بولی کہ دیکھو، بے ہوش نہیں ہونا، تم ہوش میں رہنا، اگر تم اپنا بچہ حیات چاہتی ہو تو ہوش میں رہو۔ جبکہ وہ ابھی بھی کافی نڈھال ہو رہی تھی۔ میں بس اب دعا کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سائمہ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد آئیں تاکہ ادارے کے لوگ آ کر اس بچی کو بچا سکیں۔ میں اتنی ظالم نہیں تھی کہ ایسا ظلم ہوتا دیکھ سکتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور 10 منٹ، 20 منٹ اور 25 منٹ بیت گئے، یعنی یہ ادارے کے لوگ نہیں آنے والے تھے، مگر اچانک ہی باہر شور کی آواز آئی تھی۔ میں باہر پہنچی تو باہر پولیس کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سائمہ ایک طرف سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی اور جبکہ اس آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر سائمہ کی جانب دیکھا تھا جنہوں نے مسکراہٹ پاس کی تھی، اور پھر اس آدمی کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سائمہ میرے پاس آئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بہت شکریہ تمہارا، کئی سالوں سے میں پیسوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، پیسے بنانے کے لیے نہ جانے میں نے کتنی ننھی جان دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دی، شاید اسی لیے آج تک میں اولاد کی خوشی سے محروم تھی، تمہارا بہت شکریہ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مزید بولیں کہ یہ بچی شادی شدہ ہی ہے، اس کی کوکھ میں ناجائز بچہ نہیں ہے، یہ جو آدمی گیا ہے یہ اس کے شوہر کا بڑا بھائی ہے، اس کا شوہر مر چکا ہے اور یہ ایک بیوہ ہے، اور وہ اپنے شوہر کے آخری نشانی کو بچانا چاہتی ہے، مگر یہ درندہ اس کو ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو جائیداد کا بٹوارا ہو جائے گا، اس کا چھوٹا بھائی جو مر چکا ہے، اس کی جائیداد اس کے بچے کے پاس چلی جائے گی۔ یہ عورت کو عام عورت نہیں ہے بلکہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی کافی سلیقہ شعار لڑکی ہے، اور یہ شخص جو ابھی گیا ہے یہ بھی بہت امیر تھا، لیکن تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرا ضمیر زندہ کر دیا۔ جیسے ادارے کو تم نے فون کیا تھا انہیں تم نے اس کے تمام ڈیٹیل دی تھی، وہ لوگ اس لیے نہیں آئے کیونکہ سب کے سب رشوت خور ہیں، ان کے پاس پہلے ہی رشوت پہنچا دی گئی تھی، جبھی کوئی میں بھی نہیں آیا۔ جس وقت تم مجھے نظر انداز کیے باہر گئی تھی میں اسی آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر تمہارے پیچھے آئی تھی۔ اسی وقت میں سمجھ گئی تھی کہ انسان پیسوں کے پیچھے بھاگ کر صرف اپنا آپ ختم کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ جب تم جیسی غریب نرس اتنی ہمت کر کے دکھا رہی تھی تو میرے پاس پھر بہت کچھ ہے۔
میں نے اپنے اسر و رسوخ چلائے اور پولیس کو فون کر دیا۔ ڈی ایس پی میرا بھائی ہے، اس نے فوراً ہی ایکشن لیا اور اس آدمی کو پکڑ لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی بھی یہ بچی سیف نہیں ہے اس آدمی کے پاس۔ بہت سے ایسے ہتھ کنڈے ہوں گے جس کے ذریعے وہ باہر آ جائے گا۔ اسے زیادہ وقت بھی نہیں دیا جائے گا، اس لیے مجھے وقت سے پہلے ہی اس لڑکی کو کہیں محفوظ جگہ پر پہنچانا ہوگا۔ میں بے اختیار بولی کہ آپ نے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہوا ہے، وہ پریگننٹ ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ میں نے کسی کو کسی بھی قسم کا انجیکشن نہیں دیا، دراصل وہ کمزوری کی وجہ سے پہلے ہی بے ہوش تھی۔ میں نے بس اسے آپریشن تھیٹر تک پہنچایا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے اپنے دوسرے گھر بھیج دوں۔ سوات، میں نے سوچ لیا ہے کہ اس بچے کو اب میں اس دنیا میں لا کر رہوں گی، چاہے مجھے اپنی جان پر کھیلنا کیوں نہ پڑ جائے۔ میرا رب میری اس ایک عمل سے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے کیا ہے۔ میں نے اس کی مخلوق کو مارا ہے اور ڈاکٹر سائمہ کا جذبہ دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں سکون حاصل کیا تھا۔ زندگی ایک لمحے میں میری بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس پورے قصے میں نے مجھے ایک بہترین سبق دیا تھا کہ انسانیت کا جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ جس شخص میں انسانیت نہیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ راتوں رات ڈاکٹر سائمہ نے اس سے سوات بھیج دیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور 7 مہینے بعد جب خبر ملی تھی کہ رب نے اسے بیٹے سے نوازا ہے، میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس کو بیٹا ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ بھی کر سکے اور بڑا ہو کر اس کا بچہ اس کو بھی پروٹیکٹ کر سکے۔ اس درندے کو ڈی ایس پی صاحب نے بہت کڑی سزا دلائی تھی، ڈاکٹر زخمی کرنے کی بھی اور ایک قتل کرنے کی بھی، جبکہ ڈاکٹر سائمہ کو بھی اللہ نے معجزے سے نوازا تھا۔ وہ بھی حاملہ تھی۔ ان کا یہ عمل انہیں اس عمر میں ماں بنا چکا تھا۔ بے شک میرا رب جسے چاہے اولاد عطا کرے اور جسے چاہے اپنے قہر سے نواز دے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔